السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین و جن کو بھی خلقت فرمایا ہے۔ اب جو شیاطین کا کام ہوتا ہے کہ ہم مومن بندوں کو اللہ کی نیک راہ سے دور رکھے، نمازوں سے، عبادتوں سے، ہر اس کام سے دور رکھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پسند فرماتے ہیں۔ اب کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے، وہ اس میں دو طرح کی جو ہے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ، دوسرا ہوتا ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاف بھی ہو جاتے ہیں، یا انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بیماری میں ڈال کر یا پھر کوئی تکلیف اذیت میں دے کر چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ہرگز معاف نہیں فرماتا کہ جب تک خود بندہ اپنے بارگاہ خداوندی میں، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ کبیرہ گناہ سے جو ہوتے ہیں کبیرہ گناہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ ان کو کر لیتا ہے تو جب تک اس گناہوں سے وہ سچی پکی توبہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت اور اس کی کیا برکتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمان بھی ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس آ گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ یہاں اس آیت سے مراد یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ بندہ جب بڑے گناہ کرنے کا سوچتا ہے، بڑے گناہ کی طرف جب جاتا ہے تو وہ اگر رک جائے، اگر اس کا احساس ہو جائے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میرا رب اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے، جب وہ رک جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی بڑی رحمتیں، عافیت نازل ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے، ترجمہ کنز الایمان: اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی خوب فرما رہا ہے کہ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ عن قریب وہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن یہ جنت پانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، ظاہری سی بات ہے، ہمیں اپنی نفسیات کو مارنا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے دل میں ہمارا ایمان، ہمارا دین مضبوط ہوگا، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی بڑھے گی۔ یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آئیے وہ جانتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں۔ ان حضرات نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل لی ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 گناہوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، شرک کرنا۔ شرک جو ہے یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے، اور شرک کا میں ترجمہ آپ کو بتاؤں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ شرک جو ہے اللہ کے ذات میں کسی کو کھڑا کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، یعنی کہ غیر مسلم جو ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کو ان کی عبادت کرنا یا ان کو دل سے تصدیق کرنا کہ یہی ہمارا خدا ہے، تو یہ ذات خدا میں کسی کو شریک کر کے اس کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے۔ اب نمبر 2، جادو کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور نمبر 3، ناحق کسی جان کا قتل کرنا، یعنی کسی کا جان قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔
جب کوئی مسلمان بھائی ہو یا کوئی غیر بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا کوئی قصور نہ تھا، کوئی گناہ بھی نہ تھا، کہ اس کو جا کر جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، یتیم کا مال کھانا۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جن کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جن کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے، کوئی سر پر بڑے حضرات نہیں ہوتے، تو ایسے بچوں کا ان کا مال ظلماً ان پر ظلم کر کر کھانا، یہ کبیرہ گناہ سے ہیں۔ نمبر 5، سود کھانا۔ نمبر 8، جنگ کے دوران میدان سے بھاگ جانا۔ نمبر 7، پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، 7 کے مقابلے میں یہ گناہ 70 کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ عز و جل کی قسم، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا، کیونکہ مذکورہ حدیث پاک میں گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں کوئی حصر یعنی حد بندی نہیں کہ اتنے ہی گناہ 7 ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ صرف 7 ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم چھوٹا گناہ لے لیں، مطلب آپ سمجھیں کہ آپ گالی دینے کو اگر ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اگر اس چھوٹے گناہ کو ہم بار بار کرتے جائیں گے تو یہ چھوٹا گناہ ہوتے ہوتے جو ہے کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک چھت پر سے اگر پانی کا قطرہ ٹپ ٹپ اگر گرتا ہے تو ظاہراً وہ قطرہ ہے، لیکن لگاتار برسنے کی وجہ سے، لگاتار گرنے کی وجہ سے وہ قطرہ نہیں بلکہ ایک کوزے میں سما جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اسی طرح ہمارے بھی گناہ ہے، اگر ہم اپنے چھوٹے گناہوں کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ چھوٹے گناہ کبیرہ گناہوں میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں گناہوں کی نحوست، گناہوں سے اور بالخصوص کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، خیر و عافیت کے ساتھ اسلام و شریعت و دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔